بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطبے کے چھٹے حصے میں فتق کے غصب کرنے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں تم نے ناقہ خلافت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تم نے اتنا صبر بھی نہ کیا کہ وہ سکون میں آ جائے اور تمہارے سامنے تسلیم ہو جائے، تم نے یکا یک فتنہ کی آگ بھڑکا دی اور اس کے شعلے کو ہوا دینے لگے، گمراہ کرنے والے شیطان کی بات مان لی، دین حق کے روشن نور کو خاموش اور پیغمبر اکرم کی پاکیزہ سنت کو مٹانے لگے اور دودھ کی جھاگ کا بہانہ بنا کر سب کا سب چپکے چپکے پی گئے۔ ظاہراً دوسروں کی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، لیکن دراصل تم اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے، تم نے پیغمبر اکرم کے خاندان اور ان کی اولاد کو گوشہ نشین کرنے کے لیے طاق میں بیٹھ گئے۔ ہم نے بھی صبر ہی کو بہتر جانا، لیکن اس طرح جیسے کسی کے گلے پر تلوار ہو اور سینے پر نیزہ ہو۔ تعجب ہے تم یہ خیال کرتے ہو خداوند عالم نے ہمارے لیے کوئی میراث قرار نہیں دی اور ہمیں پیغمبر اکرم کی میراث نہیں ملے گی؟ کیا تم جاہلیت کے احکام کی پیروی کر رہے ہو؟ یقین کرنے والوں کے لیے خدا سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ کیا تم ان مسائل کو نہیں جانتے؟ ہاں تم جانتے ہو، روز روشن کی طرح تمہارے لیے آیا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا میری میراث زبردستی لے جائے گی؟ اے قحافہ کے بیٹے، مجھے جواب دے، کیا قرآن میں ہے کہ تم کو اپنے باپ کی میراث ملے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ کتنی غلط ہے یہ بات! کیا تم نے جان کر خدا کی کتاب چھوڑ دی ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے، حالانکہ قرآن میں ہے اور سلیمان کو اپنے والد داؤد کی میراث ملی؟ جناب یحییٰ بن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، خدایا مجھے ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، رشتہ دار میراث لینے میں غیروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، خداوند عالم تمہیں تمہارے فرزندوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے 2 گنا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے، اگر کوئی اپنے بعد مال چھوڑے تو مناسب ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، اور تمام پر پرہیزگاروں کے لیے ضروری ہے۔ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ میرے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے؟ کیا خداوند عالم نے تمہارے لیے کوئی خاص آیت نازل کی ہے اور میرے والد کو اس سے خارج کیا ہے؟ یا یہ کہتے ہو وہ مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ کیا میرا اور میرے والد کا مذہب ایک نہیں؟ کیا تم قرآن کے عام اور خاص کو میرے والد اور ان کے چچا زاد بھائی سے بہتر جانتے ہو؟ اب جب ایسا ہے تو میری میراث کو لے لو، جو ایک آمادہ اور مہار شدہ سواری کی طرح استفادہ کرنے کے لیے حاصل ہے۔ اس پر سوار ہو، لیکن یہ جان لو میں قیامت میں تم سے ملاقات کروں گی اور تم سے مطالبہ کروں گی، اور وہ کیسا بہترین دن ہوگا جس دن خدا حاکم ہوگا اور مدعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کا دن قیامت۔ اس دن باطل کے پیروکار نقصان اٹھائیں گے اور اس دن شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جان لو ہر چیز کا ایک مرکز ہے اور عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا ذلیل کرنے والا عذاب کس طرف رخ کرتا ہے اور کس پر خدا کا ابدی عذاب نازل ہوتا ہے۔